हुआ सहाबा के दरमियान कि हिबार को जहाँ पाओ उसको कत्ल कर दो, कोई उठ के इसको कत्ल कर देगा, इंतजार करे, मैं इसके जरा इसको तखीर करता हूँ। पैगम्बर सोचते रहे, कोई सहाबी न उठा। सहाबा के ज़हन में ये बात थी कि अब आपकी महफिल मजलिस में आ गए, अगर जब मरवाना हुआ, कत्ल करवाना हुआ तो आप इशारा या हुक्म फरमाएंगे, हम उठ के इसको मार देंगे। कुछ देर बाद आपने चेहरे अनवर को उठाया, फरमाया हिबार जाओ, हमने तुझे भी माफ किया। जब माफी मिली ना तो वापस पलटा तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया, मेरे सहाबा जब वो आया था मेरे सामने खड़ा रहा, माफी मांगता रहा, मैं कुछ ताखीर करता रहा, शायद तुम में से कोई उठ के मार दे, तुमने उठ के उसको मारा क्यों ना? फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने समझा आपकी महफिल मजलिस में आ गया है, लिहाजा अब हम उसको नहीं मारते। जब तक अगर मरवाना ही था तो आप आहिस्ता सा आंख का इशारा कर देते, हम उसको उठ के मार देते। आपने फरमाया, मेरे साहबा सुन लो, जो नबी होता है वो आंख के इशारे से बंदे नहीं मरवाता। पैगंबर के आंखों के इशारे अल्लाह की वही के पाबंद होते हैं। यही तो हमारी दावत, हमारा पैगाम है पूरी दुनिया के सामने। पैगंबर की साथ मासूम है, आपकी बात मासूम है, आपकी जबान से निकलने वाला एक एक जुमला मासूम और महफूज है। आप अपनी मर्जी से, अपनी राय, अपनी ख्वाहिश और चाहत से नहीं बोलते। वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। जो फरमाते हैं अल्लाह की वही से फरमाते हैं, जो कहते हैं वो अल्लाह की वही से कहते हैं, जो बोलते हैं अल्लाह की वही से बोलते हैं। इसलिए तो आपके अक़वाल, आपके अफ़ाल भी सुन्नत है और आपके साथ साथ तकारीर भी सुन्नत है। ज़माने में रब की मखलूक में ऐसी हस्ती है कोई नहीं, जो चुप भी रहे तो चुप रहना भी दीन बन जाए, खामोश रहे तो खामोश भी सीरत बन जाए, खामोश रहे तो वो हदीस तकरीरी बन जाए। ये खासा पैगम्बर है, ये खासा नबूवत है। लिहाजा सहाबा किराम, नबी अलैहिस्सलाम की शान, इज्जत आपकी महफूज भी है और आपकी शान मासूम भी है। और अगली बात सुन लीजिए, आपके सहाबा किराम की सीरत महफूज है और आज तक हमारे पास असहाब रसूल को अल्लाह ने ये मकाम और शान बख्शी है। जिस तरह हम खत्म नबूवत के लिए एक है, उसी तरह हम सहाबा किराम की इज्जत और अजमत और शान और तक़द्दुस के लिए एक है। हर उस शख्स के हम खिलाफ हैं जिस शख्स के हाथ और जबान से सहाबा किराम महफूज नहीं है, हम उसको कभी दुनिया और आखिरत में माफ नहीं कर सकते। हमारा जीना, हमारा मरना सहाबा किराम की इज्जत, अजमत और शान के लिए है। और सुन ले और हमारी बात लिख ले और नोट फरमा ले, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के साथ हमारी अकीदत किसी एक सहाबी की तौहीन तनकीस हराम है और इंशाअल्लाह इस मुल्क में कानून बन के रहेगा। मिर्ज़ाइयत के हवाले से हमारे असलाफ, हमारे अकाबिरीन जो अहले सुन्नत थे, हमारे अकाबिरीन अपने हिस्से का काम कर गए, वो अपने हिस्से का काम करके उन्हें काफिर करार दिलवा गए। हमारे हिस्से का काम रहता है, अभी अल्लामा मसरूर साहब, हमारे हिस्से का काम रहता है, हमने मिर्ज़ाइयत को काफिर नहीं मुर्तद करार दिलवाना है और इंशाअल्लाह जरूर दिलवाना है। ये काफिर नहीं, ये मुर्तद है। इसलिए तो मैंने कहा था कि मिर्ज़ाई सिर्फ काफिर ही नहीं बल्कि मुर्तद है। इनके साथ खाना पीना, उठना बैठना, ये बीमार पुरसी, इनके जनाजे, इनकी बीमार पुरसी, अगर इनकी दुकान हो उस दुकान से सौदा लेना हराम है। अगर अपनी दुकान, तुम्हारी दुकान से सौदा लेने आए तो इनको सौदा देना हराम है। ये बीमार हो जाए तो इनकी बीमार पुरसी हराम है। रास्ते में चलते चलते इनके साथ ताउन, इनके साथ मोहब्बत, इनके साथ अखलाक, इनसा प्यार इनसे हराम है। हत्ता कि इनके अगर एक्सीडेंट, हादसा हो, किसी मिर्ज़ाई का हो जाए तो उसको अस्पताल में पहुंचाना हराम है। 1122 को फोन करना हराम है, उससे मुआवनत हराम है। अगर इसके घर में आग लगी हो तो पानी डालना हराम है। अगर तेल मिल जाए तो पानी नहीं डाल सकते। जब मैंने कहा कि कहीं इसी तरह एक तकरीर में मैंने कह दिया कहीं तेल मिल जाए तो थोड़ा सा डाल दे, तो फिर वो उठाया, मिर्ज़ाइयों ने उठाया, हत्ता कि जर्मनी ने मेरे खिलाफ, जर्मनी में जाके मीटिंग की, वहाँ से दरख्वास्त दी अक़वाम मुत्तहिदा को कि इसको दहशतगर्द करार दिया जाए। ये कहता है जहाँ हमारे घर को आग लग जाए वहाँ पर जनाब थोड़ा सा तेल डाल दे, पानी न डाले। तो वो सारे इदारे मेरे पास कहने लगे ये आपने क्या कहा? मैंने कहा ठीक है, मैं आप भी लिख के देता हूँ, मैं ठीक कहता हूँ, मैंने ठीक कहा है। मैं मिर्ज़ाइयों को सिर्फ काफिर नहीं समझता, मुर्तद समझता हूँ और उनको वाजिबुल कत्ल समझता हूँ। और साथ मेरा ये अकीदा है और ईमान है और हमारा कि ये जिम्मेदारी हुकूमत की है कि उनको मुर्तद करार दे और उन पर सजा लागू करे। कानून का लागू करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। हम मुल्क के अमन के लिए चुप रहते हैं, खामोश रहते
سکتے, قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے, لیکن سن لیجئے ایک وقت آئے گا, ضرور آئے گا. اس لیے تو جاوید غامدی کو جناب اس ملک میں پھیلایا گیا, اس کی بات کو سنایا گیا ہے, تاکہ اس نے انکار کیا ہے کہ مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل نہیں ہے. پہلے اس کو لانچ کیا گیا کہ یہ کہیں ہمیں مرتد قرار دے دے تو ہماری یہ شرعی سزا جو ہے اس میں مشکوک شک پیدا کر دے, مشکوک کر دیا جائے. لیکن سن لو, حضرت پیغمبر کی حدیث ہے, من بدل دینو فقتلوہ, جو دین بدل دے اس کو قتل کر دو. مرتد کی سزا پر اجماع ہے, مرتد کی سزا پر اتفاق ہے, مرتد کی سزا قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور پوری امت متفق ہے. انشاءاللہ مرزائیت کو مرتد قرار دلوائیں گے اور سزا بھی لاگو کروائیں گے انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ, انشاءاللہ. ذرا مل کے تاجدار ختم نبوت. نعرہ تکبیر. تاجدار تخت ختم نبوت, تاجدار تخت ختم نبوت, محمد ہمارے, محمد ہمارے. نعرہ تکبیر. اٹھ کے شاباش, اٹھ کے آپ اٹھ کے آپ بیٹھے رہیں, یہ اٹھ کے نعرے لگائیں. مرزا مریا کہاں پر پتہ ہے نبی کہاں فوت ہوتا ہے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. نبی فوت ہوتا ہے, اللہ اس جگہ کو جنت پہلے بنا دے. اور اللہ کا امر ہے کہ اس جنت میں ساتھ صدیق بھی ہے, عمر بھی ہے. حافظ آباد کے گاؤں میں تقریر کر کے بیٹھا تھا, 2-4 بندے تقریر کے بعد آگے کہتے ہیں, شاہ جی ایک آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا پوچھو. کہتے ہیں جی ابو بکر عمر جنت میں جائیں گے؟ مجھ سے پوچھتا. میں نے کہا تم مکہ مدینے نہیں گئے؟ کہتے ہیں گئے. میں کہ مدینے گئے تھے؟ مدینے گئے تھے. میں کہا تم اندھے ہو. کہتے سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا تم مدینے نہیں گئے؟ کہتے ہیں گئے. میں کہ تم اندھے ہو. کہتے سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا نبی پاک روضہ نہیں دیکھا؟ کہتے ہیں دیکھا ہے. میں نے کہا وہ جنت نہیں ہے؟ کہتے ہیں جنت ہے. میں وہاں صدیق عمر نہیں ہے, وہ تو آج بھی جنت میں ہے. صدیق عمر لیکن ہوش آواز کے اندر ذرا مل کے پیار محبت عقیدت کے ساتھ میرے ساتھ یہ نعرہ میں ہی لگوا دیتا ہوں. ہوش آواز کے اندر صدیق کا پہلا نمبر, ہوش آواز کے اندر صدیق کا, ہوش آواز کے اندر صدیق کا, ہوش آواز کے اندر صدیق کا. دمدم مست کلندر علی کا پہلا نمبر, وہ مستی میں کہتا ہے آپ ہوش میں کہیں. ہوش آواز کے اندر صدیق کا, وہ مستی کا عقیدہ, وہ نشے کا عقیدہ, اہل ایمان اہل اسلام کا عقیدہ. ہوش آواز کے اندر صدیق کا, ہوش آواز کے اندر صدیق کا, ہوش آواز کے اندر صدیق کا, ہوش آواز کے اندر صدیق کا. صدیق کا پہلا نمبر, ہوش آواز کے اندر صدیق کا پہلا نمبر. صدیق آج بھی جنت میں ہے. میں کہا کرتا ہوں اسلام شروع ہی صدیق سے ہوتا ہے. اگر پیغمبر کی امت کوئی گننا چاہے نا, اگر کوئی شمار کرنا چاہے, شیخ اگر پیغمبر کی امت کو کوئی شمار کرنا چاہے, گننا چاہے, کوئی بندے کو کسی بندے کو 1 لاکھ روپے دینا اور اس کو دیں بھائی یہ اپنے پیسے ہیں تیرے لاکھ, اس کو پورا کر لیں. وہ 1 2 3 سے گننا شروع کرے گا. جب تک 1 نہ گنے اس کا لاکھ پورا نہیں ہو سکتا. ساری زندگی 1 نہ گنے اس کا لاکھ پورا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی حضور کی امت کو گننا چاہے, جب تک صدیق سے شروع نہ کرے تو امت پوری کیسے ہو؟ صدیق اس امت کا آغاز ہے, صدیق اس امت کی اصل ہے, صدیق اس امت کی اساس ہے, اس امت کی بنیاد ہے, اس امت کی اکائی ہے, اس امت کا اول ہے, اس امت کا آغاز ہے, اس امت کا شروع ہے. میں کہا کر دوں اللہ کی قسم, صدیق تیری شان کو جس طرح بیان کرنے کا حق تھا ہم نہیں بیان کر سکتے. تو ایک پوری کتاب کا نام ہے, تو ایک پوری مسلک کا نام ہے, تو ایک پورے منہج کا نام ہے. تو اس امت کو سنبھالا تھی ہے, تو نے پیغمبر کے مسلک کو سنبھالا ہے. صدیق اللہ کی قسم اگر صدیق نہ ہوتے,
جس دن حضور نے وفات پائی تھی نا، صدیق نہ ہوتے بتاؤ حضور کی امت کو کون سنبھالتا؟ وہ صدیق ہی تھے جو ممبر مصطفیٰ پہ چڑھے تھے اور فرمایا تھا من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ صدیق تو ہی تو تھا جس نے مسیلمہ قذاب کے خلاف لشکر تو تیار کیا تھا۔ سیدنا عمر جیسے جلیل القدر شخصیت آئی تھی، فرمایا تھا اے صدیق نہ بھیجو مدینہ خالی ہو جائے گا، سارے لشکر ہر طرف بھیجتے جا رہے ہو، پورا مدینہ خالی ہو جائے گا۔ صدیق نے کہا تھا اے عمر اگر مجھے جنگل کے درندے آ کے میری میت کو نوچ جائیں یہ گوارا ہے، لیکن مسیلمہ قذاب جیسا شخص نبوت کا دعویٰ کرے۔ صدیق نے فرمایا تھا لشکر کے لیے لشکر کے روانہ کیا، تیار کیا، فرمایا عام کافر نہ سمجھنا اس مسیلمہ قذاب کو۔ اے صدیق کیا کرنا ہے؟ فرمایا مسیلمہ قذاب کو آپ نے قتل کرنا ہے، اس کی اولاد کو، اس کے بچوں کو، اس کی بیویوں کو، اس کی عورتوں کو، جو ان کو مانے، ان کی نسلوں کو، ان کے گھروں کو ڈھا دینا ہے، ان کے درختوں کو کاٹ دینا ہے، ان کے جانوروں کو ذبح کر دینا ہے، کھانا بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا نہ ان کے بوڑھوں کو چھوڑنا ہے، نہ عورتوں کو چھوڑنا ہے، نہ بچوں کو چھوڑنا ہے، کسی کو نہیں چھوڑنا۔ یہودیوں کے خلاف جہاد کا اور انداز ہے کہ ان کے عورتوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، ان کے بوڑھوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، بچوں کو نہیں مارا جاتا، فصلوں کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا۔ لیکن جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے، صدیق نے کیا فرمایا؟ ان کے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، مال کو، جانوروں کو، پرندوں، کوئی شے ان کی نہیں چھوڑنی۔ یہ کافری نہیں، یہ مرتد ہے، زندیق ہے۔ وقت آئے گا مرزائیو سن لو، یا اسلام کے راستے کو اپنا لو یا تیار ہو جاؤ۔ اگر اپنے حصے کا ہمارے اکابرین کام کر گئے ہیں تو پھر قیامت والے دن میں اور علامہ مسرور صاحب آپ کیا جواب دیں گے؟ آئیں چلے میدان میں نکلیں اور مرزائیوں کو مرتد قرار دلوائیں، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ آئیں آگے بڑھیں، آئیں آگے بڑھیں، ہم اس کے لیے آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ناموس صحابہ بل سینٹ سے پاس ہو چکا ہے، اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے، اب نکلے آئیں دونوں چلیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ اگر سود کے لیے تم نے آئینی تبدیلی کو شامل کیا ہے تو ناموس صحابہ کے لیے بھی شامل کر دو۔ کیا شہباز شریف صاحب سن لو، تمہارے ذات اور تمہارے عہدے کے تحفظ کے لیے اگر آئین میں تبدیلی ہو سکتی ہے تو صدیق عمر عثمان و علی کی عزت ناموس کے لیے تبدیلی کیوں نہیں ہو سکتی؟ آج نہ صحیح تو کل صحیح، اسمبلی میں وقت آنا ہے، علماء نے انشاءاللہ پہنچنا ہے، اور انشاءاللہ صدیق تیری عزت کے فریرے بلند ہونے ہیں، تیرے دشمن کو ہتھکڑیاں لگتے دیکھیں گے اور چوکو چوراہوں پہ انشاءاللہ الٹا لٹکتا دیکھیں گے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا، لیکن میری آواز کے ساتھ آواز ملائیے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ آخر پہ میرے دل کو ٹھنڈا کر دے، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ۔ اس طرح کرتے ہیں کہ اس پورے اجتماع کو دو حصوں میں تبدیل یعنی کہ تقسیم کر دیتے، یہ دائیں والے اور یہ بائیں والے۔ آپ کا مقابلہ ہے کافروں پر حاویہ۔ آپ نے ہر صحابی نبی، کافروں پر حاویہ، مرزائیوں پر، مرزائیوں پر، مرزائیوں پر، نئے مرزائیوں پر، نئے سمجھتے ہو، نئے جڑے شروع ہوئے، نئے مرزائیوں پر بے شمار، مرزائیوں پر لعنت، نئے مرزائیوں پر لعنت، پرانے مرزائیوں پہ لعنت، نئے مرزائیوں پر لعنت۔ ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ کافروں پر حاویہ۔ انشاءاللہ 31 اکتوبر گورنمنٹ ہائی سکول فاروقہ انشاءاللہ بڑے گراؤنڈ میں اجتماع ہوگا، میں بھی وہاں ہوں گا، دیگر ہمارے علماء بھی وہاں شریک ہوں گے، آپ بھی تشریف لائے۔ اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے۔ اور آخر پہ ایک اعلان کے ساتھ بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے اہل حدیث افراد اس اجتماع میں موجود ہیں، آپ علامہ مسرور جنگی صاحب کے خطاب کے اختتام تک آپ یہاں سے نہیں جا سکتے، نہ میں جا سکتا ہوں نہ آپ جا سکتے۔
بیٹھے رہنا۔ نعرہ تکبیر